آج 15واں روزہ ہے، 14 رمضان المبارک۔ حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے۔ آپ نے بیانات میں، تقاریر میں اکثر ان کا نام سنا ہوگا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تقریباً 188 ہجری میں ایران کے شہر بسطام میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام طیفور بن عیسیٰ بن آدم تھا اور آپ حضرت بایزید کے لقب سے ملقب ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے حاصل کی اور پھر اس کے بعد آپ نے مختلف علاقوں سے، مختلف شیوخ کی بارگاہ سے، بڑے بڑے اولیاء کرام کی بارگاہ سے علم حاصل کیا۔ خصوصاً حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے فیوض و برکات حاصل کیے، اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نے رجب شریف میں آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ حضرت سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے ہیں، اور حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے شہزادے ہیں۔ اور امام زین العابدین کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں اور امام حسین مولا علی کے شہزادے ہیں۔ اس طرح آپ نے سادات کرام کی بارگاہ سے علم حاصل کیا، اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ آپ کی زندگی کے ابتدائی جو سال ہیں جو آپ نے علم حاصل کرنے میں گزارے، آپ کے وہ سال سخت مجاہدے اور مشقت کے وہ سال ہیں۔ جن سالوں میں آپ نے علم حاصل کیا، جن سالوں میں آپ نے محنت کی، مجاہدے کیے، ابتدائی سال تھے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں میری زندگی کے وہ بڑے مشکل سال تھے جن سالوں میں نے علم حاصل کیا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، مشقت، مجاہدہ جب تک انسان کی زندگی میں شامل نہ ہو، انسان مرتبہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک خصوصاً جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں، ان اولیاء کرام کی زندگیاں بیت گئیں دین پڑھتے پڑھاتے ہوئے۔ اور یاد رکھیں، ولی کبھی جاہل نہیں ہوتا اور جاہل کبھی ولی نہیں ہوتا۔ بے شک دوبارہ سن لیں، جاہل کبھی ولی نہیں ہوتا اور ولی کبھی جاہل نہیں ہوتا۔ اور یہ جو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان کے بارے میں حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اولیاء کرام کے اندر وہی ہے جو حضرت جبریل کا فرشتوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت داتا علی اجمیری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر 10 بڑے عارفین کا ذکر کیا جائے نا، دنیا کے اندر 10 بڑے بڑے عارفین ہیں، بہت بڑے عارف ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ان کے اندر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شامل ہیں۔ سبحان اور عزت بخاری کا بڑا مشہور شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر۔ یہ اقبال نے اپنے دیوان کے اندر لکھا ہے، علامہ اقبال نے اپنے دیوان میں ہے، یہ شعر عزت بخاری کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، حضور کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ یہاں آؤ تو اپنی سانسوں کو بھی گم کر کے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے عرش کے نیچے اگر کوئی بارگاہ ہے جو سب سے زیادہ مقدس ہے تو وہ حضور کی بارگاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں حضرت جنید آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو گم کر کے آتے ہیں، اور حضرت بایزید آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو گم کر کے آتے ہیں۔ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ
اے اماں جان، اللہ خلاق کائنات کا یہ فرمان ہے انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ ماں یہ دو شکر اکٹھے ادا کرنا مجھ سے ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں کرتی کہ اپنا شکر تو مجھے معاف کر دے اور مجھے رب کے شکر کے لیے وقف کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ دو شکر میں کیسے پورے کر سکتا ہوں؟ تو ماں نے کہا ہاں تمہیں میں نے معاف کیا اور جاؤ۔ تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جنگلوں میں نکل گئے اور رب کی عبادت کے لیے آپ نے ایک عرصہ وہاں گزارا، کم و بیش 12 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ماں سے تو ویسے ہی اجازت مل چکی تھی اور آپ وہاں مجاہدے کرتے رہے، مشقت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عرصہ بعد آپ کا گزر اسی شہر یعنی اپنے شہر سے ہوا، اور بستام کی گلیوں پر جب نظر پڑی تو بچپن یاد آ گیا اور ماں یاد آ گئی۔ سوچا چلو کچھ وقت ماں کی خدمت میں گزارتا ہوں۔ سخت سردی تھی اور رات کا وہ وقت تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں جب اپنے دروازے پر گیا تو میں نے سوچا اب اماں سو گئی ہوگی، اب دروازہ کھٹکانا بہتر نہیں ہے، اب میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ ساری رات دروازے پر بیٹھے رہے۔ جب صبح تہجد کے وقت اپنے گھر کے اندر سے پانی کے چلنے کی آواز آئی اور پانی باہر نکلا تو آپ سمجھ گئے کہ اماں تہجد کے لیے جاگ گئی ہیں۔ سبحان۔ وہ بایزید کی ماں تھی۔ جب پانی آتے ہوئے دیکھا تو دروازہ کھٹکایا اور دروازے کے کھٹکانے سے ماں سمجھ گئی کہ بایزید دروازے پر آیا ہے۔ سبحان۔ ایک مرتبہ آپ نے دروازہ کھٹکایا تو اندر سے آواز آئی بایزید میں رک ابھی آئی۔ آپ سمجھ گئے کہ ماں سمجھ گئی ہے۔ تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ گھر گئے تو آپ کی والدہ جو ہے وہ بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوچا کہ اب نہیں جانا، اب ادھر ہی رہنا ہے، خدمت کرنی ہے۔ تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی ماں کی خدمت میں رہنے لگے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ سخت سردی تھی اور ماں علیل تھی۔ آپ نے یعنی آپ کی والدہ نے آپ سے پانی مانگا تو حضرت بایزید نے گھر میں دیکھا کہ پانی نہیں ہے۔ آپ پانی لینے کے لیے دور چلے گئے اور کافی دیر بعد واپس آئے اور دیکھا تو ماں سو گئی ہے۔ اب پانی لے کر کھڑے ہو گئے، سوئے نہیں ہیں کہ چلو جب جاگے گی پھر میں بھی اٹھ کے دے دوں گا پانی، نہیں، اب پانی لے کر کھڑے ہو گئے اور وہ ساری رات کھڑے رہے۔ تو جب صبح ہوئی تو سخت سردی کی وجہ سے آپ کا بازو جو ہے وہ شل ہو گیا۔ جب صبح آنکھ کھلی نا تہجد کے وقت ماں کی تو دیکھا بایزید پانی لے کے کھڑا ہے۔ تو ماں نے پوچھا تم پانی کیوں لے کر کھڑے ہو؟ کہنے لگے کہ آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، گھر میں پانی نہیں تھا، میں دور سے پانی لینے گیا، میں واپس آیا تو آپ سو گئی تھی، میں نے سوچا آپ کی آنکھ کھلے آپ پھر پانی مانگیں اور مجھے نیند آ جائے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ اور آپ کا بازو سردی سے اکڑ چکا تھا تو پھر ماں نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی، یا اللہ اس کو میں نے اپنے شکر معاف کیے تھے، یہ تیرا شکر ادا کرنے گیا تھا، 12 سال کا عرصہ اس نے گزار دیا ہے، 12 سالوں میں یا اللہ تو نے اس کو ولایت نہیں عطا کی، اس کو وہ مقام نہیں عطا کیا جو مقام یہ حاصل کرنے گیا تھا۔ ماں کی یہ دعا تھی تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ خلاق کائنات نے ولایت کے اس منصب پر پہنچا دیا جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو مقام ولایت کے اندر اولیاء کرام کے اندر حضرت بایزید کا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے فرشتوں میں حضرت جبریل کا مقام ہے، اور حضرت جبریل جو ہیں وہ امام الملائکہ ہیں، وہ سید الملائکہ ہیں۔ تو یہ مقام ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اللہ خلاق کائنات نے آپ کو جو عزتیں عطا کی ہیں وہ عزتیں کسی کے گھٹانے سے نہیں گھٹیں گی۔ دنیا کے بادشاہ آتے ہیں اور جب تخت پر بیٹھتے ہیں تو ان کے تخت کے نیچے خون ہوتا ہے، اور نہ جانے دنیا کے بادشاہوں نے کتنے لوگوں کا حق مارا ہوتا ہے اور کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ تخت پر بیٹھتے ہیں اور پھر ان کو اپنے تخت پر بیٹھنے کے بعد سکون بھی نہیں ہوتا، اور کسی لمحے بھی ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہمیں تخت سے کوئی نہ کوئی اتار دے گا اور ہماری حکومت اور سلطنت ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو حکومت ہوتی ہے وہ صرف جسموں پر حکومت ہوتی ہے اور دل سے لوگ ان کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کی حکومت دلوں پر ہوتی ہے، اور
ان کی جو حکومت ہے یہ ظاہری طور پر جسموں پر نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے زمانوں تک محدود ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا قیامت تک ذکر کیا جاتا رہے گا اور ان کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. یہ وہ مقام حاصل کیا ان لوگوں نے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس زمانے میں جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں ہمیں اس زمانے کے اندر ان اولیاء کرام کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیوں؟ ان لوگوں نے رب کو یاد کیا، رب کے رسول کو یاد کیا، اور جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہوئے گزار دی. حضرت بایزید فرماتے ہیں میری زندگی کے مشقت کے مجاہدے کے وہ 30 سال یا 33 سال جو گزرے ہیں وہ میری زندگی کے مشکل ترین سال تھے جو میں نے گزارے ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ولایت کا دعویٰ نہ کیجیے. ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر رہنے لگا، کہنے لگا حضور مجھے اجازت دیجیے، مجھے آپ کی خدمت کرنی ہے اور آپ کی بارگاہ میں رہنا ہے. اور وہ کئی سال تک 20 سال کم و بیش یا اس سے بھی زیادہ آپ کی خدمت میں رہا. ایک دن ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا حضور مجھے اجازت دیجیے. کہنے لگا کیوں؟ اب کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ حضور میں آپ کی خدمت میں آیا تھا کہ کوئی کرامت دیکھوں. کوئی کرامت دیکھ. میں تو کرامت دیکھنے کے لیے آیا تھا. آپ نے فرمایا اچھا تم کرامت دیکھنے آئے تھے، اس لیے آئے تھے؟ جی حضور میں تو کرامت دیکھنے آیا تھا اور مجھے تو کوئی کرامت نظر نہیں آئی. لوگ تو بڑی تعریف کرتے ہیں آپ کی، جیسا کہ ہمارا مزاج ہے کہ کسی کی کرامت سن کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم بات کریں نا علم کی تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اسی میں تو مزہ ہے. سبحان اللہ. تو جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اتنا عرصہ جو ہمارے ساتھ رہے ہو یہ بتاؤ وہ ایسا کام بتاؤ جو ہم نے شریعت کے خلاف کیا ہو، جو ہم نے خلاف سنت ادا کیا ہو، جس میں تمہیں دین سے بیزاری نظر آئے. اس نے کہا حضور ایسا تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر اور کرامت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر اور کرامت کیا ہوگی؟ جبکہ ہمارا مزاج پتہ کیا بن چکا ہے کہ کوئی ایسا آ جائے جو ہمیں اڑ کے دکھائے گا ہم کہیں لو. یہ وقت کا شہباز ہے. اور بھائی یہ جو اڑ کے دکھانا، یہ جو شوبتے بازیاں ہیں، یہ اولیاء کرام کا حصہ نہیں ہے، یہ ان کا خاصہ نہیں ہوتا. اولیاء کرام کا جو کام ہوتا ہے وہ دین متین کی خدمت ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو دین کی خدمت سے بیزار ہے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، چاہے اس کا لاکھ مرید ہو، چاہے وہ جتنے مرضی دعوے کرتا پھرے اور اس کے جو خلفاء ہیں نا انجار وہ اس کی ولایت کا ڈنڈورا پیٹتے پھریں، وہ کوئی ولی نہیں ہے. دین سے محبت کرنے والا اور دین پر پہرا دینے والا ہی ولی ہو سکتا ہے، اور دین سے بیزار کبھی ولی نہیں ہو سکتا. ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ خلاق کائنات ان جیسے بزرگوں کی سیرت پر چلنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے.